احترام والدین، اساتذہ کرام، ممبران قومی اسمبلی و سینٹ، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج سیالکوٹ میں اس عظیم درسگاہ میں مجھے حاضر ہونے کی سعادت ملی ہے اور پاکستانی قوم کی انتہائی ہونہار اور قابل بچیوں سے مل کر بے حد خوشی ہوئی کہ جنہوں نے اے گریڈز حاصل کیے، جسے 4G کہتے ہیں قائد صاحب، 4+4۔ ہمارے زمانے میں تو اے گریڈز تھے، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس ہوا کرتی تھی۔ اب میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ گورنمنٹ کالج میں ہماری کیا صورتحال تھی، لیکن وہ دن بہت شاندار دن تھے جب خواجہ محمد آصف، میاں محمد نواز شریف یہ مجھ سے کوئی کچھ سال آگے تھے اور میں ان کے پیچھے پیچھے تھا، تو ہماری رقابت اس زمانے سے ہے۔ کالج میں جو پڑھا وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ ہم تعلیم حاصل کر سکتے تھے، لیکن جو خدا نے عنایت فرمایا وہ دم غنیمت ہے۔ مگر آج میں اپنے زندگی کے تجربے کی بنیاد پر قوم کی بیٹیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لیپ ٹاپس جو آپ کو ابھی جو آپ کے ہاتھوں میں تھمائے گئے، یہ آپ کی قابلیت، آپ کی محنت کا اعتراف ہے۔ یہ کوئی احسان نہیں آپ کے اوپر۔ آپ کے والدین نے جتنی محنت کر کے رزق حلال کی کمائی سے آپ کو پڑھایا لکھایا اور آپ کو آگے اور تعلیم دلوانے کے لیے دن رات وہ کوشاں ہیں۔ آپ کے اساتذہ کرام نے جتنی عرق ریزی سے آپ کو تربیت دی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج پوری قوم نے دیکھا کہ آپ کو لیپ ٹاپ صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر دیے گئے۔ یہ نہیں کہ آپ کا تعلق فیصل آباد سے ہے یا لاہور سے ہے یا کسی اور شہر سے ہے یا کراچی سے ہے یا آپ کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے یا آپ کی سفارش فلاں MNA کی وزیر کی ہے۔ قطعاً اس کا دور دور تک کوئی شائبہ نہیں ہے۔ یہی وہ پالیسی ہے جس نے دنیا کی بے شمار قوموں کو اوج سریا تک پہنچایا، اور یہی وہ پالیسی ہے جو پاکستان کو مشکلات سے نکال کر، چیلنجز سے نکال کر ایک عظیم قوم بنائے گی۔ یہ لیپ ٹاپ کا پروگرام 2011 میں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے پنجاب میں اس کا آغاز کیا، اور لاکھوں لیپ ٹاپ پنجاب کے طول و عرض میں صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر تقسیم کیے گئے، اور دوسرے صوبوں کو بھی ہم شامل کیا کرتے تھے۔ حالانکہ ہماری جو ذمہ داری پنجاب کی تھی، لیکن پنجاب پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان بنتا ہے 4 صوبوں کے ملاپ کے ساتھ۔ پاکستان بنتا ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ساتھ۔ لہٰذا پنجاب میں جب میں خادم تھا تو میری یہ ہر وقت سوچ تھی کہ ہر کام میں ہم پاکستان کے دوسرے حصوں کو اس میں حصہ دیں۔ یہی پاکستان کی ترقی، یہی پاکستان کی رفتار، یہی پاکستان کی خوشحالی کا راز اسی میں مضمر ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور قوم کی بیٹیوں، میں آج آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ یہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ کا منصوبہ، اس کا تعلق 2000 یعنی جو فائنینشل ایئر ہے 2022-2023 جس کا اختتام
30 जून को हो गया। ये लैपटॉप 1 लाख लैपटॉप का ताल्लुक उससे है। इस साल 2023 और 24 में 1 लाख लैपटॉप और रखवाए गए हैं। लिहाजा अभी जो तकसीम जारी है ये पिछले साल की है, 2022 और 23 की, जिसका इख्तिताम 30 जून चंद दिन पहले हुआ है। हुआ ये, जो वाइस चांसलर फरमा रहे थे, बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे कि इंतहाई माली मुश्किलात थी। हमारी प्रायोरिटी सिर्फ 3 चीजों की थी जो बाहर से हमने अशिया या सामान इंपोर्ट करना था। नंबर 1 खुराक की अशिया, नंबर 2 अद्वियात और ये जो मेडिकल इक्विपमेंट, और नंबर 3 एक्सपोर्ट्स। भाई साहब यही थी 3 जी, सॉरी, और पेट्रोलियम यानी तेल, जो कि उसके बगैर गुजारा नहीं है। मैं आज उसके ऊपर भी जरा बात करना चाहूंगा। तो ये 3-4 हमारी टॉप प्रायोरिटीज थी। इसके अलावा हमें इतने हमारे चैलेंजेस थे, मुश्किलात थी कि हम इंडस्ट्री, चाहे वो ऑटोमोबाइल है, चाहे वो ग्लास फैक्ट्रीज हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग फैक्ट्री है, चाहे वो कोई और फैक्ट्री है, उसके लिए जो उनकी जरूरी रॉ मटेरियल, खाम माल की इंपोर्ट्स का ताल्लुक था, बहुत हमें मुश्किलात थी। मगर मैं जानता था, मुझे इसका इल्म है कि बच्चों को उनकी अगर तालीम को हम फरोग देने के लिए वसाइल मुहैया नहीं करेंगे, उनके लिए मतलूबा जो माहौल वो पैदा नहीं करेंगे, पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये 45 मिलियन डॉलर, जो कि आम हालात में कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं थी, मुझे इसके लिए बहुत दिक्कत पेश आई और मैं वजीर खजाना को दोष नहीं दे सकता था। उनके लिए हर वक्त, हर लम्हे कोई ना कोई इंडस्ट्री, ज़राअत की तरफ से डिमांड थी कि अगर ये ना मिली इंपोर्ट की इजाजत तो दम तोड़ जाएगी, सनतों की चिमनियों से धुआं निकलना बंद हो जाएगा, वगैरह वगैरह। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं वजीर खजाना का कि बिला आखिर उन्होंने 45 मिलियन डॉलर मुहैया किए और ये 1 लाख लैपटॉप हमने बाहर से इंपोर्ट करके आज आपके हवाले किए। मगर ये आटे में नमक के बराबर है। अगर हमने अपने करोड़ों तलबा तालिबात को हमने तालीम के जेवर से आरास्ता परास्ता करना है, तो लैपटॉप्स, ई रोजगार, लेबोरेटरीज, रिसर्च सेंटर्स और वज़ाइफ, जो कि पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड था, जिसके लिए मैंने 10 साल यहां पर अरबों रुपए के इंतहाई ज़हीन बच्चों के लिए वज़ाइफ दिए, जिनको पीप स्कॉलर्स कहा जाता है। आज हमने इसी प्रोग्राम को इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड के नाम से उसको जारी कर दिया है और उसके लिए अरबों रुपए हमने रखे हैं। इसी तरीके से मैं आपको यहां पर यह बताने आया हूं कि खवातीन के लिए इस साल के बजट में हमने 5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। उनकी, चाहे वो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स बने, चाहे उनकी स्किल्ड ट्रेनिंग हो, मैनेजमेंट हो, उसके लिए 5 अरब रुपए रखे हैं। लेकिन खवातीन पाकिस्तान की आबादी का 50% हैं, यानी अगर मर्द 50% हैं तो खवातीन भी 50% हैं। मैं समझता हूं कि कोई कौम सही मानों में तरक्की के पहिए को बरकफ्तारी से आगे नहीं चला सकती जब तक कि उस कौम की खवातीन उसका भरपूर हिस्सा ना बने। और उसके लिए आपको हमने जितने भी वसाइल हैं वो हमें मुहैया करने चाहिए। मगर एक बात मैं करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा,
کہ مجھے اس کا علم ہے کہ جب میں پنجاب میں خادم تھا تو مجھے علم ہے کہ ایک قوم کی بیٹی کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج یا اور دوسری جو درسگاہیں ہیں، طبی جو یونیورسٹی ہیں، کالجز ہیں، ایوریج سرکاری میڈیکل ایجوکیشن سینٹرز کی بات کر رہا ہوں، ایوریج اس زمانے میں 7 لاکھ روپے لگتا تھا، اب تو اس کی لاگت بہت بڑھ گئی ہے۔ یہ قومی وسائل سے سبسڈائز تعلیم قوم کی ہزاروں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ان سرکاری میڈیکل سکول میں ملتی تھی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جہاں پر ہماری قوم کی بیٹیاں ڈاکٹرز بن کر دکھی انسانیت کی بھرپور خدمت کرتی ہیں اور ان کے لیے دن رات ہسپتالوں میں وہ اپنی خدمت انجام دیتی ہیں اور دین اور دنیا دونوں کماتی ہیں، وہاں پر یہ بھی غلط نہیں ہے کہ جب ہماری بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ گھر میں بیٹھ جاتی ہیں اور پھر ریسٹ از ہسٹری۔ اس کو ہم نے یہ ٹیبو ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے اور تمام بچیوں کو جو تعلیم حاصل کرتی ہیں، اگر ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ٹیچرز ہیں، انجینئرز ہیں، ان کو سب کو میدان میں، عملی میدان میں آنا ہوگا، وگرنہ یہ ترقی کا پہیہ جو ہے وہ مکمل طور پر نہیں گھومے گا، آدھا گھومے گا۔ آپ رشیا چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، اب آپ مڈل ایسٹ چلے جائیں، سعودی عربیہ چلے جائیں، آپ یو اے چلے جائیں، وہاں پر خواتین، یعنی ایک نئی دنیا آباد ہو رہی ہے، ایک انقلاب آ رہا ہے کہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ خوشحالی اور ترقی کے اس عظیم منصوبے میں دن رات وہ کام کر رہی ہیں، شاندار انگریزی بولتی ہیں، وہ انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں۔ میں آج آپ کو اس تقریب کے حوالے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت ہو، آج ہماری حکومت ہے جو کہ اگلے ماہ وہ اپنا مدت مکمل کر لے گی اور مدت مکمل ہونے سے پہلے ہم انشاءاللہ جائیں گے اور نئی انٹرم گورنمنٹ آئے گی اور اس کے بعد الیکشن میں اللہ تعالیٰ جس کو بھی موقع دے اس حکومت کا فرض ہوگا کہ وہ تعلیم کے میدان میں وہ وسائل کی کوئی کمی محسوس نہ ہونے دیں۔ اگر ہمیں رب تعالیٰ نے موقع دیا نواز شریف کی لیڈرشپ میں، یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، لیکن اگر ہمیں موقع دیا تو میں آج زندگی رہی تو آپ سے اور آپ کے توسط سے، ان کیمراز کے توسط سے پوری قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں تعلیم کے میدان میں ہم اس انقلاب کو جو 2011 میں شروع کیا تھا اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے اور ہر بچی اور بچے کو لیپ ٹاپس کے جھولی میں دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بغیر قومیں ترقی نہیں کر سکتی۔ آج یورپ اور اسلامک ورلڈ میں جب کوئی ہوتا ہے تو یورپ کی درسگاہیں، کیمبرج یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی، لنڈن اسکول آف اکنامکس اینڈ سو آن سو فورتھ، امریکہ کے لے لیں، جرمنی میں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی اور بے شمار یونیورسٹیاں ہمارے ہاں بھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی مشہور اور نامور یونیورسٹیاں ہیں، لیکن کمپیرزن کیا ہوتا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی 1000 سال پرانی اور وہ جہانگیر کا مقبرہ، وہ تاج محل، یہ ہے وہ فرق، یہ ہے وہ تفاوت جس نے اسلامی دنیا کو یورپ کے مقابلے میں بہت پیچھے چھوڑ دیا، وگرنہ اسپانیہ میں مسلمان 700 سال وہاں پر حکومت کی اور اس کے بعد جب ضعف آیا، کمزوری آئی تو پھر سلطنت عثمانیہ بھی بالکل زمین بوس ہو گئی، اسپین بھی آزاد ہوا، وہاں پر مساجد کو کس طرح انہوں نے کلیساؤں میں کنورٹ کر دیا، حتیٰ کہ وہاں پر جو مسلمانوں کا جو کلچر تھا اس کے نام و نشان مٹا دیے۔ تو میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان دنیا پر حاوی تھا اپنے علم کی بدولت، مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہر کام کے لیے مغرب کا رخ کرتے ہیں مجبوراً۔ میں آج یہی میرا پیغام آپ قوم کی بیٹیوں کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے، وائس چانسلرز
اور تمام یہاں پر بیٹھے پولیٹیشین کے لیے کہ تعلیم ہی اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. ابھی ہم نے IMF کا معاہدہ کیا ہے. میں لاہور میں بتا کے آیا, آپ سے بھی یہ بات شیئر کر لیتا ہوں. آج آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ تیل اور پیٹرول کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں. یہ دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہونے سے کمی نہیں آئی. یہ IMF کا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں روپیہ مستحکم ہوا ہے. ڈالر وہ سستا ہوا اور روپیہ مستحکم ہوا, یعنی روپے کی جو قدر ہے اس میں اضافہ ہوا. لہذا وہ جو گیپ ہے وہ ریلیف ہم نے عام آدمی کو دیا کل رات. تو جب معیشت مضبوط ہوگی تو پھر قرضے نہیں لینے پڑیں گے. اس کے لیے زراعت ہے, اس کے لیے IT ہے, اس کے لیے ٹیکسٹائل ہے, اور یہ سارے میدان, یعنی آسمان از the limit. شرط یہ ہے کہ ہم محنت کریں, محنت کریں اور محنت کریں. میں آخر میں اقبال کے اس شہر میں اقبال کے عظیم سپوتوں اور اقبال کے جو فالورز ہیں ان کی نظر یہ شعر کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اقبال یوں فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. مگر آپ سے بہتر یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ خودی تبھی پیدا ہوتی ہے جب اپنے آپ کو مٹی سے ملایا جاتا ہے, دن رات محنت کی جاتی ہے, قربانی دی جاتی ہے, اثار کا جذبہ. یہ خودی وہ گردن کی وہ خودی نہیں ہے کہ گردن میں سریا وہ خودی ہے. خودی وہ ہے انکساری, شبانہ روز محنت اور آگے بڑھنا. پھر اللہ تعالیٰ کبھی آپ کی محنت رائیگاں نہیں جانے دے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے اس شہر میں آپ جیسے عظیم اقبال کے جو فالورز ہیں ان کی خدمت میں صرف میں یاد دہانی کے طور پر کہنا چاہتا ہوں. اور پھر اقبال نے 1857 کا جو جنگ آزادی ہے جس کو انگریز کہتا تھا کہ یہ میوٹنی ہے, ہم اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں. اقبال نے اسی کو سامنے رکھ کر کہا تھا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے, اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کوئی زیب گلو کر لے. اقبال کہتا ہے کہ مسلمان تمہیں کیا ہو گیا, تو دنیا کو لیڈ کرنے آیا تھا, تم تو انگریز کے ٹوڈی بن گئے. ٹوڈی جس طرح پھول جو ہے اس کو کوئی چمن سے کاٹ کر کبھی اپنی پگڑی میں رکھ لیتا ہے, کبھی گلے کا ہار بنا لیتا ہے. اور پھر یہ بھی اقبال نے کہا شکوہ میں, ہم تو ذرا مجھے گائیڈ کیجئے گا, میں بھول گیا وہ شعر. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. واہ 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 واہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے جب جواب شکوہ کا تو ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ ربے منزل ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ اقبال کا پیغام. کو لینے تو آئے, کچھ سیکھنے تو آئے. میرے انتہائی ذہین بچوں, میں آپ کو یہ ختاماً کہتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے, عمیق گہرائیوں سے, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے. خدا کرے قیامت تک جتنی بھی حکومتیں پاکستان میں آئیں ان کو یہ توفیق ہو دل سے کہ وہ تعلیم کے میدان میں ان کروڑوں بچوں کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کر تمام وسائل آپ کے قدموں میں نچھاور کریں اور آپ کو عظیم بنائیں. پاکستان قائد اعظم. خدا حافظ. سیالکوٹ میں گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی میں لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب سے
وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان